چند لمحوں میں وہ آ چکی تھی، حسب معمول مسکراتی ہوئی، پیاری سی مسکراہٹ لیے۔ تمہیں معلوم ہے نا کل ویلنٹائن ڈے ہے، تو تم ایسا کرنا کوئی بہت خوبصورت ریڈ سوٹ پہن کر آ جانا، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، ویلنٹائن ڈے یادگار بنائیں گے۔ میرے پاس خوبصورت تو کیا کوئی بدصورت ریڈ سوٹ بھی نہیں ہے۔ رمشا نے ہونٹوں پر چڑھانے والی مسکراہٹ چپکائی تھی۔ انس کا موڈ خراب ہو گیا۔ تو تم بتا تو دیتی، میں خود لے آتا۔ پہلے تم نے کب ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کیا یا کبھی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا؟ معصومیت تو اس وقت رمشا پر ختم تھی، اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ چلو اب تو ارادہ بتا دیا نا۔ ویسے تمہیں علم نہیں کہ اس دن ون سے کلرک ڈریس پہنا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا پہلا ویلنٹائن ہے نا۔ اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے انگلی دانتوں میں دبائی۔ انس سلگ اٹھا تھا۔ ہاں تمہارا پہلا ہے اور میرا غالباً 7واں یا 8واں۔ اس کے طنز پر وہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ کبھی سیلیبریٹ تو نہیں کیا نا؟ تو اب کر لیتے ہیں، کل تم آ رہی ہو مجھ سے ملنے۔ رمشا کے والدین متذبذب تھے۔ ڈیڈ نے آفر کی تھی کہ انس انہی کی کمپنی جوائن کر لے تاکہ وہ بیٹی کی طرف سے مطمئن ہو سکیں، لیکن انس نے منع کر دیا۔ رمشا نے اپنے والدین کو بہرحال رضامند کر لیا۔ انہوں نے جہیز میں اسے فرنشڈ بنگلہ اور گاڑی دی تھی، لیکن انس نے انکار کر دیا۔ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کروا لی، گاڑی بھی اپنی استعمال کر رہا تھا، بیڈ روم سیٹ بھی خود پسند کر کے لایا تھا۔ شادی کے بعد زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ 2 ماہ ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے، خوابوں جیسی زندگی جیتے۔ رفتہ رفتہ نوکری کی مصروفیت بڑھی تو توجہ بھی بٹی، دونوں چلے جاتے، گھر میں پہلے کی طرح امی ابو رہ جاتے۔ دونوں نے کبھی کسی معاملے میں رمشا اور انس کو پریشان یا ڈسٹرب نہیں کیا۔ پھر جانے کیا ہوا، رمشا تھکنے لگی یا اس زندگی سے اکتانے لگی کہ اس میں چڑچڑاپن آنے لگا۔ وہ جو انس سے لمحہ بھر دور رہنا گوارا نہ کر پاتی تھی، اب اس کی قربت سے بیزار رہنے لگی۔ بہانے سے میکے چلی جاتی، 2 دن رہ کر آتی۔ مجھے لگتا ہے تم تھک جاتی ہو، تم جاب چھوڑ دو، اس دن انس نے کہا۔ جاب چھوڑ دوں؟ پھر کروں کیا؟ وہ جیسے حیران ہوئی۔ انس خاموش ہو گیا۔ ورنہ کہنا تو چاہتا تھا کہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے لیا کرو یا امی کا کچن میں ہاتھ بٹا دیا کرو، لیکن یہ کہنے کی ہمت کہاں سے لاتا؟ وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں جھانک کر نہیں دیکھتی تھی۔ بہنوں اور کزنز سے فون کال پر بات کرنا یا دوستوں کے ساتھ باہر جا کر ہلا گلا کرنا، یہ اس کے مشاغل تھے، یہی مصروفیات۔ ان سب کے باوجود وہ اکتانے لگی تھی، کیونکہ پہلے وہ آفس کے بعد دوستوں کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی تھی، لیکن اب انس کی وجہ سے اسے گھر میں رہنا پڑتا تھا۔ انہی دنوں اس کی طبیعت گری رہنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو نئے مہمان کی خوشخبری مل گئی، ایک نئی خبر، نئی چیز۔ وہ کچھ دن کے لیے بہت خوش ہوئی، لیکن پھر اسے اپنی ہی حالت نے بیزار کر دیا۔ انس کی امی اس کا بہت خیال رکھتی، لیکن وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ انس، میں موم کے پاس رہنے جا رہی ہوں۔ اس نے انس کو مطلع کیا اور چلی گئی۔ اس کی ماما نے نازی ملازمہ کو مستقل اس کے لیے مخصوص کر دیا کہ وہ اسے فریش جوس بنا کر دیتی رہے۔ وہ اتنی احتیاط کی قائل نہیں تھیں کہ یہاں وہاں جانے سے پرہیز کرتیں۔ وہ خود سوشل تھیں تو اسے بھی ساتھ لیے پھرتیں۔ اس کی فرینڈز بھی وہاں آ جاتیں۔ رمشا کا دل بہل گیا، لیکن کب تک؟ انس اسے لینے کے لیے آ پہنچا تھا۔ گھر آئی تو معلوم ہوا انس کی کزن ایمن آئی ہوئی ہے۔ وہ شادی شدہ تھی، لیکن اس کا شوہر دبئی ہوتا تھا۔ وہ خود بھی 18ویں اسکیل کی گورنمنٹ جاب کرتی تھی اور یہاں 2 ہفتے کے لیے اپنے آفس کے کسی کام کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں کچھ رونق ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف دوستانہ طبیعت کی تھی، بلکہ کچن کے کاموں میں آنٹی کی مدد بھی کرتی رہتی۔ اس دن اتوار تھا اور وہ آنٹی کو ہٹا کر خود کچن میں کھڑی ہو گئی تھی۔ لنچ بنا کر پیش بھی اسی نے کیا۔ شام میں آنٹی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ یار تم بھی ایمن کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو،
بہت اچھا فیل کرو گی، انس نے رمشا سے کہا جو پہلے ہی تپی بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس اصغری کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی۔ اگر ہر وقت متحرک رہنے کا نام اصغری رکھا جاتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ انس نے تحمل سے اس کا کڑوا لہجہ برداشت کیا تھا۔ متحرک، اس نے ہنکارا بھرا۔ نمبر بنانے کی فضول کوشش۔ یہاں نمبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انس نے ابرو اونچی کی، پیشانی پر نہ چاہتے ہوئے بھی بل آ گیا تھا۔ یہ تو اسی کو علم ہوگا۔ اینڈ سٹاپ دس، مجھے ایمن نامہ نہیں سننا۔ بات بڑھنے کے خدشے سے انس خاموش ہو گیا، ورنہ ایمن کی وجہ سے جو گھر میں اس کے والدین کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی تھی، دیکھ کر اسے رمشا کا لیا دیا رویہ بہت دکھ پہنچانے لگا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے ان کی ہر خوشی، ہر امید وابستہ تھی، اور اس نے اپنی خوشیاں رمشا کے وجود سے وابستہ کر لیں، جو اس کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی مایوسی میں بدل رہی تھیں۔ 3 افراد تھے گھر میں، انس اور اس کے امی ابو۔ رمشا چوتھا اضافہ تھی، اور وہ سب اسے سر آنکھوں پر رکھتے تھے، اور وہ جو اب انہیں زیادہ اہمیت دینے کی قائل نہ تھی۔ رویوں کا یہ تضاد آپس کی ہم آہنگی میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ وہ گھر میں ہوتی بھی تو اپنے کمرے میں، دوستوں سے ملنا ملانا باہر ہی کر لیتی تھی کہ یہ گھر اسے شایان شان نہیں لگتا تھا۔ اپنے بچے کے لیے اس گھر کا تصور ہی اسے پریشان کر دیتا تھا۔ وہ خود کتنی آسائشات میں پلی بڑھی تھی، بچپن کتنا حسین گزرا تھا۔ گھر کے لان میں، ٹیرس پر، ہر جگہ وہ دوڑتی پھرتی تھی، اور یہاں اس گھر میں لان کا تو خیر کوئی تصور تک نہیں تھا۔ ٹیرس نامی بھی کوئی شے نہیں تھی، نہ کوئی جھولا، نہ ہی انڈور گیمز کے لیے ہال۔ اسے اب وہ واضح تفریق جو اس کی اور انس کی کلاس کو درجہ بدرجہ تقسیم کرتی تھی سمجھ میں آ رہی تھی، اور پوری صحت سے سمجھ آ رہی تھی۔ یہ محبت دل پر اپنا کنٹرول حاصل کرتے ہی دماغ کی کارکردگی بھی صفر کر دیتی ہے کہ وہ بھی یہ بات اس وقت سمجھ نہیں پاتا جب ایک ہاں نہ سے زندگی بدل رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اسے انس سے محبت نہیں رہی تھی یا اس محبت میں کوئی کمی آ گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس تلخ حقیقت کی کڑواہٹ اب محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے ڈیڈ نے اتنا خوبصورت گھر گفٹ کیا تھا، کیا حرج تھا اگر انس مان جاتا اور وہ لوگ وہاں شفٹ ہو جاتے۔ اب انس اسے جاب چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ خود بھی بیزار سی کیفیت کا شکار مجبوراً جاب کر رہی تھی، لیکن گھر میں بیٹھے رہنے کا تصور بھی کوئی زیادہ خوشکن نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اکتاہٹ اس کے پورے وجود، اس کے لہجے میں بیزاری بن کر طاری ہو رہی تھی۔ انس اس کا بہت خیال رکھتا، لیکن اس کا رویہ اسے بھی برگشتہ کرتا تھا۔ ایمن کو اس طرح خوش باش اور ہر دم کسی نہ کسی کام میں مصروف دیکھ کر اسے رمشا ڈل لگنے لگی تھی۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے موڈ خراب کیے دیکھنے والے کو بھی کوفت میں مبتلا کر دیتی، لیکن وہ حتی الامکان اپنے اوپر خوش مزاجی کا لبادہ اوڑھے رکھتا، لیکن نامحسوس انداز میں گھر آنے کے بعد زیادہ وقت گھر والوں کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ اگلے دن اس کی فارن کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی اور اسے پریزنٹیشن بنانی تھی۔ وہ ابھی لیپ ٹاپ کھول کر کام شروع کرنے ہی والا تھا کہ رمشا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لایا تو ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا۔ اب اسے پھر گھر جانا تھا، امی کو لانا تھا۔ ان چکروں میں رات کا 1:30 بج گیا۔ جب اسے پریزنٹیشن یاد آئی وہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ اتنے میں ایمن کا میسج آیا۔ وہ رمشا کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں کوندا سا لپکا۔ ایمن، پلیز میری پریزنٹیشن بنا دو، بہت ضروری ہے۔ ایمن نے حامی بھر لی حسب توقع، پھر 1-2 ٹیکسٹ اور کر کے کچھ اور معلومات لیں۔ انس اس طرف سے مطمئن ہوا تو بیٹے کی خوشخبری لیے ہنستی مسکراتی نرس چلی آئی۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مبارکباد سمیٹتے، خوشیاں مناتے یوں ہی صبح ہو گئی۔ انس گھر گیا، نہا دھو کر تیار ہو کر آفس جانے لگا۔ جب مسکراتی ہوئی ایمن سامنے آئی تھی، مبارک ہو انس۔ خیر مبارک ڈیئر، جلدی سے میرا لیپ ٹاپ۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی اور ایمن نے بیگ اس کے سامنے کر دیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتا باہر بھاگا تھا۔ میرا خیال ہے کافی دن ہو گئے ہیں، اب گھر چلنا چاہیے۔ انس نے رمشا کو دیکھا۔ وہ بچے سمیت 15 دن سے
اپنے والدین کے گھر تھی، روز انس کو آنا پڑتا تھا، اس کا دل بھی ان دونوں کے بغیر نہیں لگ رہا تھا۔ رمشا نے ایک نظر اس کی گود میں موجود بیٹے کو دیکھا اور پھر انس کو۔ تمہیں نہیں لگتا انس کہ وہ گھر ہمارے بیٹے کے لیے؟ اس کے چپ ہو جانے پر اس نے اسے تادیر دیکھا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر، ڈیفینس والا گھر بھی تو ہمارا ہی ہے نا۔ جو بات سوچنے کی حد تک آسان تھی وہ کہنے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی تھی؟ اس کی بات کا مطلب وہ کسی حد تک سمجھ چکا تھا، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات خوشگوار نہیں رہے تھے۔ اتنے سے بچے کے لیے تو ماں کی گود ہی کافی ہے، گھر تو بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال ابھی تو تم گھر چلو، پھر دیکھتے ہیں۔ انس، میں چاہتی ہوں ہمارا بیٹا ایک اچھے گھر میں آنکھ کھولے، اسے کوئی احساس کمتری نہ ہو۔ انس ایک دم اٹھا تھا، رمشا کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ اس نے پاس آ کر بچے کو رمشا کے پاس لٹا دیا۔ میں چلتا ہوں اب۔ کیا ہوا انس، یوں اچانک کیوں اٹھ گئے؟ یہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جانے کا ڈر ہے۔ اس کا لہجہ تپا ہوا تھا۔ جب میں نے کئی بار تمہیں سمجھایا تھا کہ میرا چھوٹا سا گھر ہے اور اس میں میرے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ گھر اسی لیے مجھے اتنا پیارا ہے، تم اسے اتنا کمتر سمجھتی ہو کہ اپنے بچے کو وہاں لے جانا نہیں چاہتی، اس کی پرورش وہاں کرنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو میں تمہیں کیسے پسند آ گیا جو اسی گھر میں پلا بڑھا ہوں؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ رمشا نے بامشکل اپنے اندر امڑتے غصے کو قابو کیا تھا۔ تم نے خامخواہ کی ضد بنا لی ہے، ورنہ ڈیڈ نے ہمیں وہ گھر گفٹ کیا ہے، کوئی بھیک میں نہیں دیا۔ وہ ہم دونوں کا تو ہو سکتا ہے، میرے امی ابو کا نہیں۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر وہاں گئے تو اپنے گھر کی ملکیت کا جو فخر ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ تم اس چیز کو بالکل نہیں سمجھ رہی، تو ان کی وجہ سے ہم… وہ بات نامکمل چھوڑ کر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ لیکن انس مفہوم سمجھ چکا تھا۔ اس نے غصے سے رمشا کو دیکھا اور تیزی سے باہر چلا گیا تھا۔ رمشا نے تکیے پر سر رکھ کر دکھتی ہوئی کن پٹیاں دبائیں۔ کیا کروں خدایا، یہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے انس؟ وہ بہت گہری سوچ میں گم تھا جب ایمن نے چونکایا تھا۔ کچھ نہیں۔ اچھا، آج مجھے آنٹی نے کہا کہ ننھے پارس اور رمشا سے ملوانے لے چلو۔ ہم وہاں گئے تو رمشا اور اس کی ماما کچھ چپ چپ سی تھیں، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی ٹینشن چل رہی ہے۔ تمہارے متعلق بتایا کہ ایک ہفتہ ہو گیا نہ تم وہاں گئے ہو نہ ہی فون کیا۔ آنٹی تو شاکڈ رہ گئی، تمہاری کلاس لینے کا پکا ارادہ تھا، لیکن سو گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اسے رمشا کی فرمائش بتا دی۔ تو تم تحمل سے کام لو اور اسے کہو کہ جب پارس بڑا ہوگا اور اسکول جانے لگے گا تو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ جب تک اللہ نے چاہا تو تمہاری پروموشن بھی ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس نرمی سے معاملات کو ہینڈل کرو۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، اسے سب معلوم تھا کہ میں کس کلاس سے تعلق رکھتا ہوں اور کیا کیا افورڈ کر سکتا ہوں۔ پھر اس کا ایسا مطالبہ۔ وہ تمہاری محبت میں بہت کچھ اگنور کر دیتی ہے، لیکن یہ بھی سوچو وہ ان چیزوں کی عادی نہیں ہے، اس لیے اس کے ہر عمل کے پیچھے چھپی اس کی محبت دیکھو۔ اپنے رد عمل سے اسے ہرٹ نہ کرو۔ تم اپنے پیرنٹس کا دل نہیں دکھا سکتے اور بیوی کا دل توڑ سکتے ہو، میں نے کوئی دل نہیں توڑا، وہ تیزی سے بولا تھا۔ اور کیسے توڑتے ہیں دل؟ اس کی ہر بات، ہر خواہش کو تو ریجیکٹ کر دیتے ہو۔ کہیں تو محبت کا بھرم رکھ لیا کرو۔ تو اس کے بنگلے میں شفٹ ہو جانے کا نام محبت ہے؟ انس نے تنزیہ پوچھا۔ ایمن مسکرائی تھی۔ اس کا دل رکھنے کا نام محبت ہے۔ رمشا کب سے تذبذب کا شکار فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دشمن جہاں بے طرح یاد آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ساری ناراضگی بھلا کر اسے خود کال کر لے، پر انا آڑے آ رہی تھی۔ اتنی سی بات پر کیسے غصہ کر گیا تھا کہ فون تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بس یہ تھی اس کی محبت۔ رمشا نے دکھ سے لب کچلے، بار بار اس کا نمبر سامنے کرتی اور بس ٹچ کرتے کرتے رک جاتی۔ اس کشمکش سے تنگ آ کر فون واپس رکھنے لگی کہ وہ بجنے لگا۔ اس نے دیکھا انس کالنگ۔ اس کا دل کسی اور ہی لے پر دھڑکا تھا۔ ہیلو، میرے فون کا انتظار کر رہی تھی؟ انس نے پہلی بات یہی کی۔ نہیں تو اب ایسا بھی نہیں، وہ مکر گئی۔ تو پہلی ہی بیل پر کیسے اٹھا لیا؟ وہ بھی انس تھا۔ وہ میں گیم کھیل رہی تھی تو میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ تم جب بھی جھوٹ بولتی ہو اپنے ناخن چبانے لگتی ہو، انگلی نکالو منہ سے، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ رمشا نے بے اختیار واپس انگلی کھینچی جس کا ناخن دانتوں سے چبا رہی تھی۔ اب بتاؤ، کھانا کھایا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ وہ پھر سے ناراض ہو گئی۔ ہونا تو واقعی نہیں چاہیے، لیکن کیا کروں،
कमबख्त मोहब्बत भी ना जीने नहीं देती, हर वक्त हर पल तुम्हारा ख्याल रहता है, इसीलिए आज इतने दिनों के बाद फोन किया है। उसकी आवाज में गिला आया। किया तो मैंने ही है ना, तुमने तो नहीं। गिला तो फिर मेरा भी बनता है। वो चुप हो गई। अंश खंकारा। पार्स सो रहा है तो बाहर चलें डिनर के लिए। हाँ, तुम्हें मालूम है कल क्या दिन है? अंश ने तजाहिल बरता और रिमशा का दिल जलकर राख हो गया। फोन बंद करके वो उठ गई। सुर्ख और गुलाबी फूलों वाले प्रिंट की कुर्ती, सुर्ख जीन्स, हल्के मेकअप के साथ बिल्कुल तैयार थी जब अंश अंदर आया। वाओ ब्यूटीफुल, उसे देखकर सीटी बजाई। ये लो, कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। रिमशा ने बेदिली से शॉपिंग बैग्स बेड पर रख दिए। देखोगी नहीं क्या लाया हूँ? वो गौर से उसे देख रहा था। रिमशा ने बेड पर बैठकर शापर खोला और अंदर से झिलमिलाता सितारों भरा खूबसूरत लिबास देखकर खुशी और हैरत से साकत रह गई थी। तो तुम्हें याद था कि? जी, मुझे याद था कि कल हमारी शादी की सालगिरह है। अंश की आवाज में जज्बात और शरारत घुली मिली थी। कितनी जल्दी 1 साल बीत गया ना। वो उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, और हम इसके पेरेंट्स भी बन गए। वो पार्स पर झुक गया। रिमशा हंस पड़ी थी। अब मजीद जो भी लेना है वो साथ चल कर लेते हैं, और कल का सारा दिन तुम्हारे नाम। अंश के ऐलान पर खुशी से वो उसके कंधे से आ लगी थी। सॉरी अंश, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मुझसे भी ज्यादती हो जाती है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पार्स कुछ बड़ा हो जाए फिर हम अपने डिफेंस वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। बस कुछ वक्त लगेगा अम्मी अब्बू का जहन बनाने के लिए। ओके। रिमशा जो अपने किए पर इतने दिनों से पछता रही थी, उसकी गैर मतवक्का बात पर हैरत और खुशी से गंग रह गई थी। अंश उसकी कैफियत भांप कर मुस्कुराया। मैंने ये बात जान ली है कि मोहब्बत में अना नहीं होती, एहसास होता है महबूब की खुशी का, उसके सुकून का। हमारी शादी को 1 साल बीत गया। अब मैं तुम्हें इस दिन तो नाराज नहीं कर सकता था। तुम मेरे साथ चलकर गिफ्ट की सूरत में ले लेना। उसने दोनों हाथ रिमशा की तरफ बढ़ाए। लव यू अंश, रियली लव यू। वो मोहब्बत से उसे देखती, उसके हाथ थामती उठ खड़ी हुई थी। फिजा में मोहब्बत की रंगीन तितलियां उड़ती फिर रही थीं और उनके परों से मोहब्बत के 7 रंग इन दोनों को अपनी लपेट में ले रहे थे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबा दें। बहुत शुक्रिया।